رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم سامعین، 13 رجب یوم ولادت ہے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا۔ آج 11 رجب ہے، پرسوں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت منایا جائے گا۔ کچھ باتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے اور کچھ آپ کے فرامین اور کچھ آپ کی زندگی کے پہلو آج بیان کیے جائیں گے۔ بیان کا مقصد تو یقیناً اللہ کی رضا ہے، لیکن یہ موضوع کا انتخاب اور ان باتوں کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ ہمارے اندر جو اسلام کی سچی روح ہے وہ پیدا ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ اسلام کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہم نے اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے کہ اتنی اونچی شان والے، اتنے بلند و بالا لوگ بھی انہوں نے اسلام پہ جب عمل کیا ہے تو کس شان سے عمل کیا ہے اور کس طریقے سے عمل کیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دفعہ ضعیف ہو گئے۔ جب ضعیف ہو گئے، سارے ضعیف ہوتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہو جائے، تو کسی نے قصہ سن رکھا تھا ان کا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک ہاتھ سے خیبر اکھیڑا ہے، یہ سن رکھا تھا۔ بعد میں 70 صحابہ نے مل کر اٹھایا تو دروازہ اٹھا نہ سکے، خیبر کا دروازہ کہ 70 نے مل کر اٹھایا لیکن اٹھا نہ سکے، اسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک ہاتھ سے اکھیڑا۔ اللہ اکبر، اخروٹ توڑ رہے ہیں مولا علی، بڑھاپا آ چکا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا۔ تو ایک تابعی ملنے آئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ بابا جی سے اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے، خیبر کیسے توڑا تھا؟ یہ سوال ذہن میں تھا، زبان پہ نہیں آیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب اس کو دیکھا کہنے لگے بیٹا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا نہیں حضور میں نے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو آپ نے کہا پوچھ جو پوچھنا ہے۔ اس نے کہا نہیں پوچھنا۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں تو نے کیا پوچھنا ہے؟ تو یہی سوچ رہا ہے کہ اخروٹ ٹوٹتا نہیں ہے، خیبر کیسے توڑا ہے؟ تو یہ کہنے کی دیر تھی آپ میں وہ ایک کیفیت پیدا ہوئی، جلال آ گیا اور آپ بالکل اٹینشن ہو کے بیٹھے۔ وہ کہنے لگی اخروٹ چھوڑ، کوئی خیبر ہے تو لا، آج بھی علی توڑنے کو تیار ہے۔ کوئی خیبر ہے لا تو صحیح۔ یعنی کہ دین کے لیے ہم وقت وہ اس طرح تیار ہیں کہ انہیں کسی قسم کی کمزوری کا،
کسی قسم کے ضعف کا سامنا نہیں. حالانکہ اب دیکھیں نا جسمانی کیفیت کس طرح کی آگے، لیکن دین کے نام پہ وہی قوت ہے اور وہی للکار ہے. یہ للکار انہیں کون دے رہا ہے؟ یہ دین دے تو اللہ رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ دین سے محبت. انہوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے بسر کی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، چونکہ آپ کی ولادت 13 رجب کو ہوئی، بہت سی جگہوں پہ یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ کعبہ کے اندر ہوئی. کچھ نے اختلاف بھی کیا، لیکن بہت سی مستند جگہوں پہ یہ بات درج ہے کہ ولادت آپ کی کعبہ کے اندر ہوئی، تو جس کی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے. جب آپ پیدا ہوئے نا، چونکہ آپ کی والدہ کا نام بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہوں نے یہ سمجھا اور ان کے والد محترم نے بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ پیدائشی طور پر نابینا ہے، کیونکہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے آنکھ نہیں کھولی. 3 دن گزر گئے. کتنے دن جی؟ کتنے دن گزر گئے جی؟ 3 دن گزر گئے، لیکن آنکھ 3 دنوں کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی نا، تو آپ کی والدہ عرض کرنے لگی کہ آپ کا جو بھائی پیدا ہوا ہے لگتا یہ ہے کہ وہ نابینا ہے. حضور علیہ السلام مسکرائے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ نابینا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے غسل دیا اور فرمایا کہ آپ کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور مجھے آخری غسل آپ دیں گے. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کسی نے نا حضرت علی سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ نے جو اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ زمین سے زیادہ مجھے آسمان کے رستوں کا علم ہے، زمین سے زیادہ مجھے آسمان کے رستوں کا علم ہے. کو پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے. تو پوچھا کہ یہ فیضان کہاں سے ملا؟ یہ بڑا مختصر عرض کر رہا ہوں. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جب قبر انور میں ہم نے اتارا نا، تو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، سارے معاملات ہو گئے. تو جب قبر میں اتارا نا، تو میں نے دیکھا آپ کے ماتھے پر، آپ کی ابروؤں کے درمیان پانی کا ایک قطرہ موجود ہے، یا پانی کچھ موجود ہے، یا سمجھ لیں کچھ تری موجود تھی. تو میں نے تولیہ نہیں منگوایا اس کو خشک کرنے کے لیے، بلکہ میں نے وہ پانی چوس لیا، اور تب سے رب نے مجھے زمین سے زیادہ آسمان کی راہوں کا علم عطا کر دیا. یعنی کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ یہ شان کیسے عطا ہوئی؟ یہ شان اللہ نے ان کے صدقے عطا کی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں. جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہ اکبر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آنکھ اس وقت کھولی جب حضور علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں لیا اور غسل بھی دیا. اب 3 دن کے بچے کو پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر کتابیں پڑھیں، جواہر البحار میں بھی یہ بات درج ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب جوان ہو گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے یہ سوال کیا، علی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ آپ نے پیدا ہوتے ہی آنکھیں نہ کعبے میں کھولی، نہ ماں کے پاس، نہ باپ کے پاس، لیکن جیسے ہی میری گود میں آئے تو آنکھیں آپ نے کھول لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو بچہ تھا، مجھے کیا پتا. اللہ اکبر. اب مختلف روایتیں ملتی ہیں، ان کا میں مجموعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے عالم ارواح سے دنیا میں آتے ہوئے، کہاں سے؟ عالم ارواح. انہیں عالم یہاں پہ جو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا، ہم عالم ارواح میں بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات. قیامت میں کوئی کافر کہے گا نا اللہ مجھے نہیں پتا کہ تو تھا، تو اللہ کہے گا یاد کر جب میں نے روحوں سے وعدہ لیا تھا، تو تو نے بھی یہ وعدہ کیا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے. یہ سب نے کہا ہے، یعنی کہ یہ الستو بربکم والا زمانہ،
مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں یہ نیت کر لی تھی کہ دنیا میں جا کے آنکھ وہیں کھولوں گا جب مجھے رخ مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اور ایک دوسری روایت کا ہے، الفاظ یوں ہیں اس کا مفہوم کہ مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں عالم ارواح میں تھا، جب میں عالم ارواح میں تھا، کہاں تھا جی؟ بزرگ جو ہے نا اولیاء، وہ کہتے ہیں قالو بلات کل دی گل ہے، یہ قالو بلا عالم ارواح کی باتوں کو کہتے ہیں یہ تو کل کی بات ہے، ہمیں تو اس سے بھی پرانی باتیں یاد ہیں۔ یہ اللہ کا جن پہ خاص کرم ہوتا ہے اور خاص فضل ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں تو ہم نے بھی سنی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ ان سے حجابات ہٹاتا ہے، انہیں کشف عطا فرماتا ہے، اور انہیں یہ منظر دنیا میں بھی نظر آتے رہتے ہیں بصورت خواب یا کسی بھی طرح ان کی حاضری یا ان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ مولا علی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، میں جب عالم ارواح میں تھا تو میں وہاں رب کے جلووں میں گم رہتا تھا۔ کہاں گم رہتا تھا جی؟ رب کے جلووں میں۔ مجھے حکم ہوا دنیا میں جانے کا، تو میں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ دنیا میں جا تو رہا ہوں لیکن آنکھیں وہیں کھولوں گا جہاں یہی جلوے نظر آ رہے ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کوئی ہو سکتا ہے سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں جی کعبہ میں ولادت ہوئی، اور کعبہ کے بارے اللہ فرماتا ہے فیہ آیات بینات، کہ کعبہ میں رب کے کھلے جلوے، رب کے کھلے واضح۔ بھی جب رب کے جلوے دیکھنے تھے تو کعبہ میں آنکھ کھول لیتے۔ بات صرف جلوہ دیکھنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس وقت رب کے سب سے زیادہ جلوے کس جگہ ہیں، اور حضرت علی نے یہ عقیدہ دیا کہ سب سے زیادہ جلوے رب کے کہاں ہیں؟ وہ حضور علیہ السلام کے رخ انور میں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کعبے کو قبلہ بنایا کس نے؟ اسی چہرے نے تو بنایا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ حضور کے چہرے نے کعبے کو قبلہ بنایا نا، تو ہم نے قبلہ وہ بنا دیا ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ کہ کعبے کو بھی جو شان عطا کی ہے اللہ نے، وہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہی عطا کی ہے۔ اور ہمارا یہ نظریہ ہے لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم اتنی شان والے، بہت زیادہ شان والے، اللہ اکبر، اتنی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود کو مدینہ العلم کہا اور حضرت علی کو اس شہر کا دروازہ کہا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابوہا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہا لحم کا لحمی، دمو کا دمی، جسم کا جسمی، او کما قال۔ کیا مطلب اس کا؟ علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنا کہا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب مواخات ہوئی، جب مہاجرین آئے مدینہ اور انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بھائی ہے، اور قرآندازی کر کے بھائی بھائی بنایا، کفالت قرآندازی کر کے دی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا بھائی لگتا ہے؟ یعنی کہ اتنی شان اور اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی بستی میں رہوں جہاں مولا علی نہ ہو۔ یہ حضرت عمر کے دعا کے الفاظ جو ہیں ان کا معنی ہے کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یعنی کہ میں جہاں رہنا چاہتا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی رہتے ہوں۔ کیا مطلب کہ کہیں کوئی مصیبت، کہیں کوئی مسئلہ، کہیں کوئی مشکل آئے گی تو ہمارے پاس کوئی مشکل کشا موجود ہونے چاہیے۔ خلفاء جتنے بھی گزرے ہیں
یہ تمام وہ فیصلے جو کسی سے حل نہیں ہوا کرتے تھے، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیچ دیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے حضرت علی کا امتحان لینے کے لیے نا بڑے بڑے ہتھ کنڈے اپنائے، اور ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج ایسا سوال پوچھیں گے کہ اس کا جواب دیتے رہیں گے اور ان کی نماز جو ہے نا وہ قضا ہو جائے گی۔ نماز ان کو کیا پتا تھا کہ نماز قضا نہ ہو، حضور نے سورج کو پلٹا دیا تھا تو یہ نماز قضا کرائیں گے؟ سوال یہ پوچھا، ان کے ذہن میں تھا، جواب بہت لمبا ہے۔ وہ کہنے لگے یا علی بتائیں وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ بچے دینے والے اور انڈے دینے والوں کے نام بتائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور جواب ختم۔ کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ تم جانور گنو، علی نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ تم بیٹھ کے گنو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور پھر کوئی اعتراض ہو تو مجھے بتا دینا۔ یعنی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں، بہت زیادہ رب نے شان عطا کی، اور بہت زیادہ شان عطا کی، بہت زیادہ مقام اور بہت زیادہ مرتبہ عطا کیا۔ یہ شان عطا کی کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے، ان کے خامند حضرت علی کو بنایا۔ اور ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ فرمایا تھا، فاطمہ، رب نے اپنی مخلوق پہ نظر ڈالی، رب نے اپنی مخلوق پہ نظر ڈالی اور دو مردوں کو چنا، دو مردوں کو چنا، ایک کو رب نے نبی بنایا ہے، دوسرے کو علی بنایا ہے۔ اور اے فاطمہ، یہ تمہاری شان ہے کہ ایک تمہارے والد ہیں اور دوسرے تمہارے خاوند ہیں۔ یعنی کہ جس حوالے سے بھی لوگوں کو رتبے ملتے ہیں، ایک طرف سے ون سائڈ مل گیا، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ہر طرف سے ہی رتبہ ہے، ہر طرف سے ہی شان ہے۔ جس بھی رشتہ داری کو دیکھیں وہ سردار ہیں اور وہ شان۔ اب دیکھیں نا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے جنتی خواتین کی سردارہ بنایا، اور حضرت امام حسنین یعنی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ حضرت علی شیر خدا کو اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، کہ ہر طرف سے سرداری اس گھر کا مقدر ہے۔ یہ صرف میں خلاصتاً مختصراً ان کی عظمت کے پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ پھر اندازہ لگے کہ اتنی شان والے جو ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے اور ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نے صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، ہفتے بعد جمعہ پڑھا، اور ہم سمجھتے ہیں جی ہم سے بڑا دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ جن کے بارے رب قرآن نازل کرے۔ قرآن میں پڑھے نا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسرین کے سردار ہیں، ان سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی رب کہتا ہے نا اے ایمان والو، کیا کہتا ہے جی؟ اے ایمان والو، تو جو ایمان والے ہیں نا ان کے سردار کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، یعنی کہ اتنی شان قرآن کی آیتیں جن کے بارے نازل ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جن سے بے بہا پیار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جن سے بے بہا پیار، اور جو حضور کے صحابہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اتنی شان والے کا طرز عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو وہ کیسا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حوض کوثر کا ساقی بنایا ہے، حوض کوثر کا ساقی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی لیے کہتے ہیں نا ساقی یہ شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی پہ جب سلام بھیجا تو حوض کوثر کا جو پیالے ہیں نا، صرف پیالے یہ زیادہ ہیں اور آسمان کے ستارے تھوڑے ہیں، یعنی کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ پیالے، اور پانی ایسا شاندار حوض کوثر کا کہ اگر کوئی ایک قطرہ پی لے تو کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر پانی پلانے کی ڈیوٹی کس کی ہے جی؟ حضرت علی۔
اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے قسم کھا کر یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں میں اسے ایک قطرہ بھی نہیں دوں گا جو مجھ سے تو پیار کرتا ہوگا لیکن حضرت ابوبکر سے بغض رکھتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے پانی لینا ہے حوض کوثر کا تو مجھ سے محبت تو کرنی ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کرنی ہے۔ تو یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے صحابہ کے بارے، اور صحابہ کے عقیدے حضرت علی کے بارے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اب خود ہی اندازہ لگائیں نا، آدمی جتنا زیادہ تجربہ کار علم والا ہوگا نا اس کی باتیں بڑی قیمتی ہو جائیں گی، لوگ اس کا ایک ایک جملہ سننے کو ترسیں گے، وہ لوگ کہیں گے بس آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں، کچھ تو کہیں۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اتنے تجربہ کار اور اتنے علم والے کہ وہ کہتے ہیں زمین سے زیادہ مجھے آسمان کے رستوں کا پتہ ہے، اور وہ جو بات کریں گے وہ کتنی گراں قدر ہوگی اور وہ کتنی قیمتی ہوگی۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل؟ تو حضرت علی نے یقیناً جو اس کا جواب دیا وہ بہت سے تجربات کو، بہت سے مشاہدات کو اور تمام علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر آپ فرمانے لگے سب سے اچھا عمل یہ ہے غناء القلب باللہ تعالی، کہ دل میں رب کو بسا لو، اس سے اچھا عمل ہی کوئی نہیں۔ دل میں کس کو بسا لو جی؟ اللہ کو۔ غنا کا مطلب ہوتا ہے امیر کر لینا، کہ جب دل میں رب آئے گا نا پھر انسان کا دل باقی تمام سے جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خالی ہو جائے گا۔ پھر جب رب پر بھروسہ ہوگا، بندوں پر بھروسہ نہیں، انسان سوچے گا بھی نہیں، اپنے معاملات وہ کس کے سپرد کرے گا؟ اللہ کے سپرد۔ کہ سب سے بہترین کام یہ ہے غناء القلب باللہ تعالی، کہ اپنے دل کو امیر کر لو، اس میں اپنے رب کو بسا لو۔ کس کو بسا لو؟ رب کو۔ اب دیکھیں نا، رب کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے، وہ کہیں نہیں سما سکتا، وہ جگہ سے ہی پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں ہے اور وہاں نہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ اوپر والا یا آسمان والا، یہ غلط ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، وہ جہت سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت طرف سے، جہت سے، جسم سے، جگہ میں سمانے سے پاک ہے، وہ مقام میں سمانے سے، کیونکہ یہ سب چیزیں محدود ہیں، وہ لامحدود ہے، اور لامحدود محدود میں نہیں آ سکتا، یہ سیدھی سی بات ہے۔ وہ اس کا وجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، لیکن اس کا جسم نہیں، اس کا جسم نہیں، وہ مکان میں نہیں، وہ لامقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ وہ رب جو کسی بھی جگہ میں نہیں سماتا، اللہ فرماتا ہے وہ بندہ اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اپنے دل میں رب کو بسائے گا تو دل میں رب کے جلوے آئیں گے، جو رب کی شان ہیں۔ جب انسان اپنے دل کی طرف دیکھے گا تو اسے رب کے جلوے یقیناً نظر آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے اس نے اپنے دل میں کس کو بسایا ہو؟ رب کو۔ تو حضرت علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے دل میں رب کو بسایا ہے اور رب نے ان کے چہرے کو عزت عطا کی۔ اللہ اکبر۔ خیبر کے دن صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے، غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، اور آپ نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا کہ میں یہ جھنڈا صبح اس کو دوں گا کہ جس کو اللہ اور رسول جس سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور رسول سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب سب رات منتظر تھے کہ کس کو جھنڈا ملے گا۔ صبح کو اعلان ہوا حضرت علی کا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تو حضرت علی آئے تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میری آنکھوں میں تو درد ہے، تکلیف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب لگایا اور حضرت علی کی آنکھوں کو شفا بخشی۔ وہ کہتے ہیں ایسا تھا جیسے کبھی تکلیف آئی ہی نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا عطا کیا، اللہ نے ان کے ہاتھ فتح دی۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے کب تک لڑتا رہوں؟ کیا تب تک ان سے لڑتا رہوں جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائے؟
مارتا رہوں ان کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے علی نرمی سے کام لینا۔ کیا کہا جی؟ اے علی یہ نرمی سے کام لینے کے لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی۔ اے علی کس سے کام لینا؟ کن سے؟ یہودی جو دشمن ہے اسلام کا، اور میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے، کہا ان کو مارنا ہے، قتال کرنا ہے اور بھرپور دفاع کرنا ہے، لیکن دفاع میں بھی، جوابی کارروائی میں بھی اے علی نرمی سے کام لینا۔ کس سے کام لینا؟ نرمی سے۔ اب یہاں پر وہ واقعہ ذہن میں رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کا سر کاٹنے لگے ہیں تو اس نے تھوک دیا، تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا اب تو مجھے بے دردی سے قتل کرتے۔ کہا پہلے تجھے مار رہا تھا رب کے لیے، اب میرا اپنا بدلہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو علی صرف رب کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اپنے لیے تلوار نہیں اٹھاتا۔ اے علی نرمی سے کام لینا، اور انہیں جا کر اسلام کی دعوت دو، اور انہیں بتاؤ اسلام کے بعد اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ کی قسم اے علی اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو بھی اللہ ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس وقت سب سے بہترین چیز کیا تھی؟ سرخ اونٹ۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اللہ کسی کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کیا دے دے؟ ہدایت دے۔ یعنی کہ انسان اپنی زندگی کا مشن بنا لے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قول و فعل سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے وہ کیا دے؟ لوگوں کو ہدایت دے۔ لوگوں کو کیا دے؟ ہزاروں لوگ اکٹھے کرنا مقصود نہیں ہے، ہزاروں اکٹھے ہو جائیں لیکن ان میں سے ایک آدمی ایک اچھی بات بھی سیکھ کر چلا گیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کام دنیا اور دنیا سے بہتر ہے کہ انسان کی وجہ سے اللہ کسی کو کیا دے دے؟ ہدایت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس عرب کے سردار، کس کے سردار جی؟ عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا لاؤ۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے سردار تو آپ نہیں، عرب کے سردار تو آپ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، صرف عرب نہیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی۔ کہا میں تو جمیع اولاد آدم کا سردار ہوں اور عرب کے سردار حضرت علی ہیں۔ چنانچہ حضرت علی حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انصار کو بلا کے لائیں۔ جب انصار حاضر خدمت ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے انصار کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں، اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ انصار عرض کرنے لگے بھلا یا رسول اللہ، حضور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علی ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ علی۔ مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان سے بھی محبت کرو، اور مجھ سے میری عزت کرتے ہو تو ان کی بھی عزت کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ جو بات میں نے ابھی تمہیں کہی ہے نا، یہ جبریل امین نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے، اور یہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ یہ کس کا حکم آیا جی؟ اللہ کا۔ محبت کرنا اور عزت دینے کا معنی یہ ہے کہ جو یہ کہیں اس کے آگے خاموش ہو جاؤ، جو انہوں نے حکم دیا اس کو مان لیں، جو حضرت علی نے کہا اس کو کیا کریں؟ مان لیں۔ اور جن کی باتیں حضرت علی نے مانی ہیں، جن کی بیعت حضرت علی نے خود کی ہے، اور کوئی ان پر تان کرے اور وہ کہے جی میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، تو قطعاً ایسا حضرت علی سے اگر محبت کرتے ہو تو اس کام سے بھی محبت کرو جو حضرت علی نے کیا ہے۔ جن سے حضرت علی نے سلو کی ہے تمہاری کیا جرات ہے تم ان سے نفرت رکھو، ان سے بغض رکھو؟ حضرت علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے نا کہ ان کی ساری باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا تو کسی نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے بارے میں بتائیں کہ حضرت علی کیا ہیں، حضرت علی کون ہے، حضرت علی کی شان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حضرت علی کے بارے میں جاننا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ نے حکمت کے 10 حصے بنائے۔ کتنے جی؟
10 حصے سمجھداری، دانائی، عقل کے کتنے حصے بنائے ہیں جی؟ 10 حصے، اور ان میں سے 9 حصے حضرت علی کو عطا کیے۔ کتنے جی؟ 9 حصے جن کے پاس ہوں، وہ جس کی بیعت کریں، وہ جس سے صلح کریں، اور آج ایک بندہ ان سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ ان سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، اور حضرت علی کی بہادری کا بھی قائل ہو، اور پھر وہ ایسی باتیں کرے جس سے جو بہادری کے خلاف ہو۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ حضرت علی کا جو بھی نام لے رہا ہے وہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی دشمن بھی نام لیا کرتے ہیں، منافق بھی نام لیا کرتے ہیں۔ منافق تو مسجدیں بھی بنا دیتے ہیں، مسجد درار بنائی نا منافقوں نے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل کیا اس مسجد میں نہیں جانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگ لگوا دی، کہا اس مسجد کو بنا کے اس مسجد میں رسول اللہ کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور تم سمجھتے ہو رب کو راضی کر رہے ہو۔ قطعاً ایسا، مسجد وہی حق پہ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ کس پر رکھی گئی؟ تقویٰ پہ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ جو حضرت علی کو اتنا علم عطا ہوا نا، یہ میں اب وہ روایت سنانے لگا ہوں کہ حضرت علی کو جب اتنا علم عطا ہوا تو وہ کیسے عطا ہوا۔ یہ جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جن کی ڈگریاں مکمل ہوتی ہیں، ان کے کانوکیشن ہوتے ہیں، جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے، انہیں مبارکباد دی جاتی ہے، جناب آپ کو مبارک ہو علم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب علم مکمل ہوا تو کیسے مکمل ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک کیسے دی؟ مولا علی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے نصیحت کی درخواست کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا درخواست کی؟ نصیحت کی۔ نصیحت وہ کر رہے ہیں جو علم کا شہر ہیں، اور ان کو کر رہے ہیں جو علم کے شہر کے کیا ہیں؟ دروازہ۔ تو اب اندازہ کریں یہ نصیحت ہمارے لیے کتنی اہم ہوگی اور کتنی امپورٹنٹ ہوگی، اس کی اہمیت کتنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے علی کل ربی اللہ ثم استقم، اے علی جب تم یہ کہہ دو نا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ۔ کس بات پہ ڈٹ جاؤ جی؟ کہ میرا رب کون ہے جی؟ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کتنا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں میرے ارادے کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچانا، میرے ارادے کے ٹوٹنے سے۔ میں نے ارادہ کیا، پلاننگ کر لیا اب یہ کام ہوگا، لیکن وہ ارادہ ٹوٹ گیا تو مجھے معرفت ہوئی کہ کوئی قوت کار فرما ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ حضرت علی کو آقا نے فرمایا کل ربی اللہ ثم استقیم، اے علی جب کہہ دو نا کہ میرا رب کون ہے جی؟ اللہ، پھر اس پر کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ، پھر اس سے ہٹنا نہیں۔ کیا مطلب؟ مصیبتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی۔ ایک حتیٰ کہ ایک دفعہ ہوا یوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ارقم کہتے ہیں کہ میں نے بازار میں دیکھا کہ حضرت علی اپنی تلوار بیچ رہے ہیں۔ حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی، اور کہہ رہے تھے یہ تلوار کون خریدے گا؟ اللہ کی قسم اس تلوار نے کئی مرتبہ حضور کے چہرے کو خوشی عطا کی ہے، یعنی کہ دشمنوں کے پرخچے اڑائے ہیں۔ ہے کوئی جو اس تلوار کو خریدے؟ اور کہا اگر میرے پاس تیبند خریدنے کی رقم ہوتی تو میں یہ تلوار نہ بیچتا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں اگر تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں آج یہ تلوار نہ بیچتا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں حضور کے زمانے میں بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، اور اب میں 40 ہزار دینار کا صدقہ ادا کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ نشیب و فراز رہے ہیں، نشیب و فراز رہے ہیں۔ جتنا مقام زیادہ ہوگا، جتنا مرتبہ زیادہ ہوگا، مصیبتیں اتنی زیادہ آئیں گی، لیکن کسی بھی دور میں بھی، کسی بھی حال میں بھی زبان پر نہ شکری اللہ کو ماننا ہے۔ پھر اس پر حضرت علی نے کیا کیا؟ ڈٹ گئے۔ پھر حضرت علی اور جو رب کو مان کے اس پہ ڈٹ جائے نا، پھر رب اس کے لیے سورج کو بھی پلٹا دیا کرتا ہے، رب ان کے لیے شانیں عطا کرتا ہے، اور ان کو بڑی بڑی شان
اور بڑے بڑے کمالات سے نوازتا ہے۔ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا علی جب رب کو مان لو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، تو اس کے جواب میں، اس نصیحت کے جواب میں حضرت علی کہنے لگے اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ یہ وظیفہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے اور میری توفیق صرف اللہ ہی کے حکم سے، میں کوئی بھی کام کروں وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ اس پر ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی بارگاہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، لوٹتا ہوں، پلٹتا ہوں، یعنی کہ اپنے معاملات کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ جب اس سوال کے، اس نصیحت کے جواب میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ بات عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یا ابو الحسن، اے ابو الحسن تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس بجھا لی ہے۔ پیاس کیسے بجھائی؟ صرف انہوں نے یہ نظریہ رکھ لیا کہ اللہ میرا رب ہے، میں جو بھی اچھا کام کروں گا وہ من جانب اللہ، کریڈٹ اس کا میں خود کو نہیں دوں گا، کریڈٹ کس کو دوں گا؟ اللہ کو، اور مجھے اعتماد کرنا ہوگا تو میں کس پر کروں گا؟ اللہ پر کروں گا، اور میں نے اپنے معاملات ڈسکس کرنے ہوئے تو میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کتنا خوبصورت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں جب جب علی یہ چاہتا ہے کہ وہ رب سے باتیں کرے تو وہ نماز پڑھتا ہے، اور جب جب علی یہ چاہتا ہے کہ رب اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھتا ہے۔ وہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ باتیں وہ ہیں جو رب مجھ سے کر رہا ہے، اور وہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ باتیں وہ ہیں جو میں رب سے کر رہا ہوں۔ اور دنیا کے کسی عہدے دار کے ہاں جائیں تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور نماز میں ہم رب کے روبرو ہیں اور رب سے ہم کلام ہیں، تو اس وقت کیوں نہیں یہ ہماری معراج ہو رہی؟ کیونکہ ہم نماز کو صحیح طور پہ سمجھ نہیں رہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ابو برزہ اسلمی کو بلا کے لائیں۔ کہتے میں بلا کر لایا تو حضرت ابو برزہ کو حضور فرمانے لگے اللہ نے مجھ سے حضرت علی کے بارے میں یہ وعدہ لیا ہے کہ جو علی ہیں یہ ہدایت کے علم ہیں، ایمان کی مینار ہیں، اور میرے اولیاء کے امام ہیں، اور میرے اطاعت شعار بندوں کا نور ہے، اور اے ابو برزہ علی بن ابی طالب قیامت کے دن میرے امین ہوں گے، میرے جھنڈے کو اٹھانے والے ہوں گے، اور علی جو ہیں میرے رب کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہیں۔ حضرت علی رب کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہے، اور ان خزانوں سے وہی مستفید ہو سکتا ہے نا جو حضرت علی کو صحیح طور پر مانے، جو ان سے حقیقی طور پر محبت کرے۔ اور ان سے محبت کرنے کا طریقہ ہے کہ ان تمام سے محبت کیجئے جن سے یہ محبت کرتے تھے، ان تمام کی قدر کیجئے جن کی یہ قدر کیا کرتے تھے، ان تمام سے سلو رکھیں جن سے حضرت علی نے سلو رکھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بختری بیان کرتے ہیں کہ مولا علی سے نا کسی نے ان کے اپنے بارے میں پوچھا، لوگ انٹرویو کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں یا خواہش آپ کی، کو دلی آرزو، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میرا اپنا معمول یہ ہے کہ مجھ سے جب کوئی مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، مجھ سے جب کوئی مانگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اور جب کوئی نہیں مانگتا تو میں بن مانگے دے دیا کرتا ہوں۔ کوئی مانگے تو دے دیتا ہوں اور نہ مانگے تو بن مانگے دے دیا کرتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ پہ یہ قول بھی حضرت علی کا ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جتنا رب نے مجھے علم عطا کیا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور جتنا رب نے مجھے سخی کیا ہے اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے شاندار۔ حضرت سیدنا ابو الفرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حضرت علی کے شاگرد ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ بچپن میں مر کے سیدھا جنت چلا جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات ہرگز نہیں پسند کہ بچپن میں فوت ہو کے سیدھا
بچپن میں فوت ہونے والا جنتی ہے نا، نہ صرف وہ جنتی بلکہ اپنے ماں باپ کو وہ بخشوا کر لے کے جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے، میرا یہ جنت جانا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ یا علی پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا ہو کر اپنے رب کی معرفت حاصل کروں۔ کس کی معرفت حاصل کروں؟ اللہ کی معرفت۔ اور یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب سر سجدے میں رکھتا ہوں، جب سر، اور میں کہتا ہوں نا سبحان ربی الاعلی، تو تب تک سر نہیں اٹھاتا جب تک رب کی آواز نہ سن لوں لبیک یا علی۔ علی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اتنا قرب رب سے، سجدے کی حالت میں بندہ رب کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ سورہ علق کی آخری لفظ جس پہ سجدہ بھی لازم ہوتا ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ سجدہ کریں گے تو رب کا قرب ملے گا۔ سجدے میں بندہ رب کے بہت زیادہ قریب، کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار سجدے میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں سجدے میں کہتا ہوں نا سبحان رب جلالہ، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، تو رب کی طرف سے آواز آتی ہے علی اب مانگ بھی تو صحیح، کیا مانگتا ہے؟ رب تو آواز دیتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں آتی؟ تو قصور اس میں رب کی آواز کا نہیں، ہماری سماعت کا ہے۔ ہمیں رب سے ربط اس طرح قائم کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ آواز آئے۔ حضرت علی کے شاگرد حضرت قیس بن حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ عمل کی بجائے قبولیت کا اہتمام کرو، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں میں نے 1000 نفل ادا کرنے ہیں، آپ 2 ادا کریں، لیکن یہ سوچیں یہ 2 قبول کیسے ہوں گے۔ یہ نہ سوچیں میں نے 1,00,000 روپے ڈونیٹ کرنا ہے، 10 روپے دے، لیکن یہ سوچیں یہ قبول کیسے ہوں گے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، کیونکہ تقوی کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور تقوی کے بغیر کیا ہوا زیادہ عمل بھی مردود ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو چیز قبول ہو جائے، جو چیز قبول ہو جائے وہ پھر تھوڑی نہیں ہوا کرتی، جو چیز قبول ہو جائے وہ پھر تھوڑی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، یہ تبوک کا موقع ہے، جس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مال مانگا سب سے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے۔ کچھ نہیں کا مطلب ہے ایک کیل بھی نہیں ہے ان کے پاس جو لا کر خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو رات ایک یہودی کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کوئی کام ہے کرا لے مجھ سے، ساری رات مزدوری کروں گا، صبح جو اجرت بنے گی وہ دے دے۔ یہودی نے کہا ہاں یہ میرا کولو چلانا ہے۔ کولو چلانا، آدمی خود چلائے کولو تو پتہ لگ جاتا ہے جناب کتنا مشکل کام ہے۔ وہ ساری رات یہودی کا کولو چلایا، محنت کی، صبح اس نے مٹھی بھر کھجوریں دی۔ وہ صحابی نہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں یہ لایا ہوں، اب جہاں اتنا مال لا رہے ہوں وہاں جا کر کہیں کہ میں اتنا سا لایا ہوں، تو بس خاموشی سے جا کے نا وہ کہتے ہیں میں نے وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا اس کے اندر اپنا شاپر اپنا تھیلا رکھ دیا اور میں وہاں سے نہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں آیا، دیکھتا ہوں میرا تھیلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہے، اور کبھی آپ اسے بائیں ہاتھ میں کرتے ہیں اور کبھی دائیں ہاتھ میں۔ کہتے ہیں میں نے اسے سب سے نیچے رکھا اور رب نے اسے کیا بلندیاں عطا کی، حضور کے ہاتھوں میں رکھا کہ حضور کے ہاتھ سب سے بلند، اس سے زیادہ بلندی کوئی نہیں۔ کہا میں نے سب سے نیچے رکھا اور اللہ نے اسے سب سے اوپر رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اور صحابہ تم جانتے ہو یہ کون لایا ہے، اور تمہیں پتہ یہ کیسے آیا ہے کہ بات کثرت کی نہیں دیکھی جاتی، بات ہمیشہ قبولیت کی دیکھی جاتی ہے۔ وہاں پر کوانٹٹی نہیں دیکھی جا رہی، وہاں پر کوالٹی دیکھی جا رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون کیا لا رہا ہے، دیکھا یہ جا رہا ہے کون کس نظریے سے لے کے آ رہا ہے۔ اور حضرت علی بھی یہی فرماتے ہیں کہ کثرت کی پرواہ نہیں کرنی، کثرت کی پرواہ کرنی ہے تو کس بات کی؟ قبولیت کی کرنی ہے، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ پھر تھوڑا نہیں ہوتا۔ حضرت علی کے شاگرد فرماتے ہیں ابو زغل، وہ کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا 5 باتیں میری یاد رکھو۔ کتنی جی؟ اگر اونٹوں پر سوار ہو کر ڈھونڈنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، یہ 5 باتیں نہیں ملیں گی۔ شعب الایمان امام بیہقی نے یہ ان کو بیان کیا، یہ اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔
5 باتیں ڈھونڈنے نکلو گے تو یہ باتیں اونٹ تھک جائیں گے۔ نمبر 1، پہلی بات 1 2 3 4 5 باتیں بیان کی، یعنی کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں، یہ باتیں بڑی اہم ہیں، 5 باتیں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے۔ بندہ کسی سے بھی بندہ امید رکھے گا نا تو اس کا دل کئی دفعہ ٹوٹے گا، اور رب سے امید رکھنے پہ دل ٹوٹا نہیں کرتا۔ امام غزالی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ کہتے ہیں نا آپ جس سے بھی ڈریں اس سے دور ہو جائیں گے، لیکن رب سے جتنا ڈریں گے اتنا قریب ہو جائیں گے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے بندہ صرف رب سے امید رکھے۔ دوسری بات یہ ہے بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں رب پکڑ نہ فرما لے۔ جو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوگا نا وہ کبھی ظالم نہیں ہوگا، وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جاہل یعنی کہ جسے پتہ نہ ہو وہ علم پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ اگر کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہ علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ چوتھی چیز اگر کسی عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ واللہ عالم کہنے سے نہ گھبرائے، یعنی کہ وہ کہہ دے اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور 5ویں چیز وہ فرماتے ہیں ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے۔ کیا سر کے بغیر کوئی جسم کارآمد ہے؟ کا اسی طرح صبر کے بغیر کوئی ایمان کارآمد نہیں، صبر کے بغیر کوئی ایمان کارآمد۔ حضرت علی سے محبت کرنے والا اگر وہ صبر نہیں کرتا تو وہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ حضرت علی فرما رہے ہیں مومن وہی ہے جو صابر ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک تھے، تدفین کے بعد نا میت کے ورثاء پر پھر گریہ طاری ہو گیا، وہ پھر رونے لگے۔ تو حضرت علی فرمانے لگے کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم اس کو دیکھ لو جس کو یہ مرنے والا دیکھ چکا ہے تو تم اس کو بھول جاؤ اور خود پہ رونا شروع کر دو۔ مرنے والے کو بھول جاؤ اور خود پہ رونا شروع کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آج کی آخری بات اور اسی پہ میری گفتگو اختتام پذیر۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا 3 کام بڑے مشکل ہیں، جو بڑی مشکل ہیں جن کو کرنا بڑے مشکل ہیں، لیکن وہ کیے بغیر گزارا بھی نہیں، یہ انسان کرے گا تو یہ سرخرو ہوگا۔ نمبر 1، پہلا کام اپنی جان کا حق ادا کرنا۔ دوسرا کام ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور تیسرا کام اپنے حاجت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ وہ کہتے ہیں یہ کام بڑے مشکل ہیں لیکن یہ کریں گے تو انسان جو ہے وہ سرخرو ہوگا۔ دعا ہے اللہ سے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔